فرمایا العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور تمام مومنین کے لیے ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ عزت معاشرے میں جہاں موجود ہوگی وہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ جہاں معاشرے میں عزت موجود ہوگی وہاں فساد برپا نہیں ہوگی۔ جہاں معاشرے میں دوسروں کو عزت دینے کا رواج ہوگا وہاں کینہ اور حسد موجود نہیں ہوگا۔ جہاں دوسرے کو عزت دینے کا رواج ہے نا جن معاشروں میں، وہاں ایک دوسرے کے خلاف سازشوں کے جال نہیں بنے جائیں گے۔ یہ گفتگو کا عنوان انتخاب کرنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا خون ٹماٹر سے بھی سستا ہو گیا، جس کو کہتے ہیں کہ عزت خاک پر مل گئی۔ تمام عالم اسلام، بڑے بڑے ملک جس میں شامل ہیں، یعنی نہ مذہبی طور پر کوئی عزت رہی، نہ معاشی طور پہ عزت رہی، اور نہ ملکی سطح پہ کوئی عزت رہی۔ اس کی چند وجوہات یہ ہیں کہ جب میں ایک معاشرے میں رہ کر اپنے کسی مسلمان بھائی کو عزت دینا پسند نہیں کرتا تو عالمی سطح پر معاشرے تو افراد سے بنتے ہیں، معاشرے افراد سے بنتے ہیں، معاشروں سے قوم بنتی ہے، قوموں سے ملک بنتے ہیں، تو بنیاد فرد ہے۔ فرد عزت نہیں دیں گے تو معاشرہ باعزت نہیں بنے گا، معاشرہ عزت نہیں دے گا تو قوم باعزت نہیں بنے گی، اور اگر قومیں باعزت نہیں بنے گی تو ملک باعزت کیسے بنے گی؟ تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو عزت دینا چھوڑ دیں۔ حالانکہ صرف انسانیت نہیں بلکہ ہمیں مذہبی طور پر بھی تلقین کی گئی ہے کہ دوسرے کی عزت کرنی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ عزت کسے کہتے ہیں؟ عزت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے یہاں یہی سمجھتے ہیں نا احترام کرنا۔ ہمارے یہاں عزت کو یہی سمجھتے ہیں کہ کسی کا احترام کیا جائے، یعنی کوئی آیا ہے تو اس کے لیے کھڑے ہو جائے، کسی کے پاس گئے ہیں تو اس کے ساتھ سلام لے لیں، کوئی آ گیا تو اس کے لیے جگہ چھوڑ دیں، ہم اسی کو عزت سمجھتے ہیں۔ لیکن اسلام میں عزت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ کسی کو عزت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مال تمہارے ذریعے محفوظ ہے۔ کسی کو عزت دینے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بری نگاہ سے اس کے خاندان والے محفوظ ہیں۔ کسی کو عزت دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کا خون، اس کی جان، اس کا مال، اس کا خاندان تم سے محفوظ ہے۔ عزت اسلام کے اندر بڑا وسیع مفہوم رکھتی ہے۔ آپ نے ایک مقولہ سنا ہوگا، عزت دو اور عزت لو۔ انگلش میں کہتے ہیں ٹٹ فور ٹیٹ، جیسا کرنا ویسا بھرنا۔ تو آج اگر کوئی بزرگ بڑا کسی چھوٹے کا ادب اور احترام نہیں کرتا یا اس کا حق نہیں دیتا تو وہ یہ بات بھول جائے کہ جنم لیتا ہوا نیا معاشرہ اپنے بڑوں کا احترام کرے۔ عزت دونوں طرف سے دینی ضروری ہے۔ بزرگوں کے لیے میرے حضور کا یہ فرمان کافی ہے۔ فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام الشیبہ، جو بڑی عمر کے ہو جائیں، جن کی داڑھی سفید ہو جائے، جو بزرگ ہو جائیں، فرمایا ایسے لوگوں کا احترام کرنا ایسا ہے جیسے اس نے رب کی کبریائی کا احترام کر لیا۔ بڑی عمر کے شخص کا احترام کرنا ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی کبریائی کا احترام کر لیا۔ ان من اجلال اللہ، اللہ کے جلال کا اور بزرگی کا احترام کرنا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بڑے کو عزت دیتا ہے۔ اور یہ رواج آج سے 10 سال پہلے پوری طرح اپنے جوہر میں موجود تھا۔ یہ بڑوں کا احترام اور عزت پوری طرح موجود تھی، لیکن جیسے جیسے زمانہ ماڈرن ہوا، لوگوں کے ہاتھ میں موبائل آ گئے،
تہذیب اپنانے کے لیے یورپ مل گئے، کلچر لینے کے لیے ہندو مل گیا، ثقافت لینے کے لیے یہودی مل گیا، تب سے نوجوانوں کے اندر یہ وصف بالکل کم پڑ گیا کہ ان کی نظر میں اب جوان اور بوڑھا اس کی عزت برابر ہے، کوئی چکر نہیں، کوئی احترام نہیں، کوئی بزرگی کا لحاظ نہیں۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر راستے میں چلتے ہوئے کوئی بزرگ تمہارے آگے لگ جائے تو بزرگ چل رہا ہوں، یا تو اتنا انتظار کرو کہ وہ پہنچ جائے، اگر اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے تو پھر اسے پشت کر کے نہ چلو، اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ یہ اس کی بزرگی کا احترام ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر اس کی عمر زیادہ ہے تو اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں، اگر اس کی عمر زیادہ ہے تو اس کا تجربہ بھی زیادہ ہوگا، اگر اس کی عمر زیادہ ہے تو اس نے زمانہ بھی زیادہ دیکھا ہے، وہ ہر لحاظ سے تم سے بہتر اور اچھا ہے، لہذا اس کا احترام کرو، اس کی عزت کا لحاظ کرو۔ یہ پہلی بات کہ چھوٹے بڑوں کا احترام کریں، یہ تو ہو گئی حدیث۔ اب بڑوں کے لیے کیا حکم ہے وہ بھی سن لیجیے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، اور ایک روایت میں من لم یعرف حقوق کبیرنا فلیس منا، فرمایا جو ہمارے چھوٹوں کے لیے رحم دل ثابت نہیں ہوتا اور بڑوں کا حق نہیں پہچانتا فلیس منا، بڑے سخت لفظ ہے میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں فلیس منا، یعنی کامل اسلام اور کامل ایمان اس کے اندر داخل نہیں ہوا جو چھوٹوں کے ساتھ رحم والا معاملہ اور بڑوں کے ساتھ ادب والا معاملہ نہیں کرتا۔ تو ہماری تہذیب میں یہ سکھایا گیا ہے کہ اپنے سے چھوٹے کو بھی احترام دیا جائے، جتنی چیز کسی کو دی جاتی ہے وہ لوٹ کر انسان کی طرف واپس آتی ہے، اب چاہے وہ عزت ہو، چاہے دولت ہو، چاہے احترام ہو، کچھ بھی ہے جو آپ کسی کے سپرد کر رہے ہیں وہی لوٹ کر واپس آئے گا۔ اور معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے کسی کو عزت دینا اور احترام دینا۔ اور آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا لیجیے کہ عزت کس قدر عظیم چیز ہے کہ ہمیں اسلام نے یہ تلقین کر دی کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو گڈ مارننگ کہنے کا حکم نہیں دیا، گڈ ایوننگ کہنے کا حکم نہیں دیا، صبح بخیر کہنے کا حکم نہیں دیا، سب سے پہلے یہ کہنا ہے السلام علیکم، میری طرف سے تم پر ساری سلامتیاں ہوں۔ جب بندہ یہ کہہ دیتا ہے السلام علیکم تو مطلب یہ کہ اب میری طرف سے تیری جان بھی محفوظ ہے، تیرا مال بھی محفوظ ہے، تیرا خاندان بھی محفوظ ہے، سلامتی ہو تجھ پر۔ تو ہمیں تو تلقین اور پہلا درس یہی دیا گیا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا خیر الناس من بدأ بالسلام، تو میں لوگوں میں بہترین لوگوں کو اگر جاننا ہو تو وہ ہیں جو سلام لینے میں پہل کرتے ہیں، کیونکہ جو سلام لینے میں پہل کرتا ہے وہ دوسرے لوگوں کی عزت کو محفوظ کر دیتا ہے۔ یہی اگر اس سلام کی حقیقت کو اگر سمجھا جائے تو یہ سب سے بڑا طریقہ ہے کسی کو عزت دینے کا۔